اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر صاد والقرآن، اور قسم ہے قرآن کی، ذی ذکر جو نصیحت والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، اس سورت کا نام سورت صاد ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 38 ہے اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر بھی 38 ہے۔ موجودہ ترتیب میں نمبر 38 اور ترتیب نزولی میں نمبر بھی 38۔ اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے اور یہ قرآن پاک میں 29 صورتیں ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ کبھی ایک حرف آتا ہے جیسے یہاں پہ آیا صاد۔ اس طرح کی 3 صورتیں ہیں جن کے ابتدا میں ایک حرف آتا ہے۔ یہ سورت صاد ہے، پھر آگے سورت قلم ہے، پھر آگے سورت قاف۔ ان سورت شروع میں ایک ایک حرف ہے، جیسے یہاں صاد ہے، آگے قاف، آگے نون، یہ ایک ایک حرف آتا ہے۔ کبھی یہ 2 آتے ہیں جیسے حا میم، کبھی یہ 3 آتے ہیں جیسے الف لام میم، کبھی 4 آ جاتے ہیں جیسے الف لام میم صاد، اور کبھی 5 آ جاتے ہیں جیسے کاف ہا یا عین صاد۔ تو کم سے کم ایک حرف آتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 5، اور یہ قرآن پاک کی 29 صورتوں کے شروع میں ہے۔ ان کا معنی اور مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کا معنی کیا ہے۔ ہمیں کیا ملے گا جب ہم نے پڑھا صاد؟ تو 30 نیکیاں ہمارے نام اعمال میں آ گئی، 10 نیکیاں، اور 10 کے بعد پھر 27، آگے 50، 700، یہ جتنے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ نیکیاں آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں ان پر نیکیاں مل رہی ہیں جو اللہ عطا فرما رہے۔ تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو پڑھنا ہے ثواب کی نیت سے۔ اس کا معنی اور مراد اللہ بہتر جانتے ہیں، اگر اللہ چاہیں گے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیں گے۔ فرمایا والقرآن ذی الذکر، اس سورت کی 38 آیات ہے اور 5 رکوع۔ 38 آیات اور 88 آیات اور 5 رکوع، 38 نمبر ہے، 88 آیات ہیں اور 5 رکوع۔ اس میں اللہ رب العزت نے، چونکہ یہ مکی صورت ہے تو توحید، رسالت اور آخرت کو بیان کیا، لیکن ابتدا قرآن پاک کی حقانیت سے۔ اور قرآن پاک کی حقانیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اب جو کچھ بیان ہوگا وہ حق اور سچ۔ تو پہلی بات ارشاد فرمایا والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو کہ نصیحت والا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ جو کافر ہے یہ تکبر کے اندر مبتلا ہے اور ضد کے اندر مبتلا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کہ جب یہ قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے، ایک صورت نہیں بنا سکتے، ایک آیت نہیں بنا سکتے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کا کلام نہیں ہو سکتا، تو یہ کلام کس کا ہے؟ پھر اللہ رب العزت کا۔ لیکن ماننا نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ضد ہے اور تکبر۔ ضد کس بات کی ہے؟ کہ ہم نے اگر مان لیا تو ہم ماتحت ہو جائیں گے، اور تکبر کس بات کا ہے؟ کہ کسی بڑے آدمی پر جو مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بڑا تھا، اس پر قرآن کیوں نہیں آیا، ان پر قرآن کیوں آیا؟ اس کا جواب آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے کتنی جماعتیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ فنادوا ولا تحین مناص، جب اللہ کے عذاب نے پکڑا تو اس وقت انہوں نے چیخو پکار کی، لیکن اس وقت خلاصی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ جب تک اللہ کا عذاب نہیں آیا انسان توبہ کرتا ہے، اللہ قبول فرما لیں گے، لیکن جب عذاب آ گیا تو اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جیسے فرعون نے دیکھے نا، 400 سال تک اس نے کس حد تک ظلم کیا، لیکن جب وہ پانی کی موجوں کے اندر آ گیا تو اس وقت کہتا ہے کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا۔ تو اس کا جواب اللہ نے کیا دیا؟ آن وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتا ہے اور اس سے پہلے کیسی نافرمانی کی تم نے؟ تو جب موت کا فرشتہ سامنے آ جائے گا پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، پھر خلاصی نہیں ہوگی۔ تو انسان جب گڑ گڑاتا ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اس وقت چاہتا ہے، فرمایا اس وقت تو پھر پکڑ آ چکی ہے۔ فرمایا فنادو، انہوں نے چیخو پکار کی، ولا تحین مناص، لیکن اس وقت چھٹکارے کی صورت نہیں تھی۔ اچھا، اب یہ مان کیوں نہیں رہے اور عقلی طور پر کیا بات کہہ رہے ہیں وہ ذرا سمجھیے گا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُم، پہلی بات کہتے ہیں کہ انہیں تعجب ہے کہ ایک ڈرانے والے ان میں سے کیوں آئے، یعنی انسانوں میں سے کیوں آئے۔ تو اب جو ڈرانے والے آ رہے ہیں وہ فرشتہ بن کے آئے، اگر تو فرشتہ آئے گا تو وہ رہنمائی نہیں کر سکے گا، کیونکہ فرشتے کی وہ ضروریات نہیں ہے جو انسان کی ہے۔ اور انسان آئے تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کیوں آئے، اور پھر مان لیتے ہیں کہ چلو انسان نے آنا تھا تو کسی بڑے آدمی کو آنا چاہیے تھا۔ ولید بن مغیرہ مالدار آدمی ہے، صاحب اولاد ہے، اس پر وہی آنی چاہیے تھی۔
عروہ بن مسعود ثقفی بڑا آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، اس پر آنی چاہیے تھی، ان پر کیوں آئی؟ تو پہلا تعجب کہ انسان پر کیوں آئی، اور دوسرا ان پر کیوں آئی. یہ دو تعجب وہ کر رہے ہیں. وعجبوا، انہیں تعجب ہوا، ان جاءہم منذر منہم، کہ ایک ڈرانے والے ان میں سے آئے. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، لیکن اب وہ جو آئے ان میں سے، جو وہ دکھا رہے ہیں، اس کا یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں ہے. دیکھیں نا، چاند دو ٹکڑے ہو جانا، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، یہ کیسے مان سکتے تھے؟ اور ایک جنہیں یہ کہا کہ ہم جیسے ہیں. حالانکہ پہلے عرض کر دیا تھا کہ نبی انسانوں میں سے انسان ہوتے ہیں، انسانوں جیسے انسان نہیں ہوتے. نبی انسانوں میں سے انسان ہوتے ہیں، انسانوں جیسے انسان نہیں ہوتے. اور اس کی ایک آدھ مثال بھی ذہن میں رکھا کرے تاکہ آپ کبھی بات کا کہیں ہو جائے تو آپ بتا سکیں. دیکھیں نا، حجر اسود پتھر ہے، حجر اسود کیا ہے؟ لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے. قرآن کتاب ہے لیکن کتابوں جیسی کتاب نہیں ہے. تو نبی جو ہے وہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں لیکن انسانوں جیسے نہیں. اب مجھے آپ کو پسینہ آتا ہے تو کیا ہوتی ہے؟ بو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ کہ جس کپڑے پہ لگ جائے کپڑا پھٹ جاتا ہے، خوشبو نہیں جاتی. اب پسینہ کیوں آتا ہے؟ کہ انسانوں میں سے ہے. خوشبو کیوں ہے؟ کہ انسانوں جیسے نہیں ہے. آپ اور میں سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. نبی بھی سوتے ہیں، سوتے کیوں ہیں؟ کہ انسانوں میں سے ہیں، لیکن ان کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ انسانوں جیسے نہیں. اب اس پر بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہے، تو میں خیر عرض یہ کر رہا تھا، انہیں تعجب ہوا. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانوں میں سے ہیں تو پھر چاند دو ٹکڑے ہو جانا، پتھر اور کنکریوں کا ہاتھ میں کلمہ پڑھ لینا، جی مردہ گو کا جواب دے دینا، تو یہ کہتے ہیں ھذا ساحر، یہ تو جادو ہے. اور کذاب یہ جو کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس دعوے میں یہ جھوٹے. فرمایا اجعل الآلیۃ الہا واحدہ، پہلا تعجب کہ انسان کیوں آئے، اور دوسرا تعجب اجعل الآلیۃ الہا واحدہ، کیا انہوں نے سارے الہوں کو ایک بنا دیا؟ ہمارے ہاں بارش کا خدا الگ، پھلوں کا خدا الگ، روزگار کا خدا الگ، اولاد کا خدا الگ، خوشی کا الگ، غمی کا الگ، صبح کا الگ، رات کا الگ. 360 خدا پڑے ہوئے تھے، ہر دن کا خدا الگ. اور یہ کہہ رہے نہیں، یہ سارے کام جو ہم الگ الگ سے لے رہے تھے ایک اللہ کی ذات کرنے والی ہے. یہ تعجب والی بات. اور عقل کیسی ماری جاتی ہے کہ 360 کو راضی کرنا اور ایک ذات کو راضی کرنا. جی کس کس دروازے پہ جائیں گے؟ ایک راضی ہوگا تو دوسرا ناراض، وہ ناراض ہوگا تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں. 360 ہے. اور مالک نے کتنا کرم فرمایا، بس اکیلے مجھے راضی کرو، میرا اور اپنا معاملہ ٹھیک کر لو، میں بندوں کا تمہارا معاملہ ٹھیک کر دوں. اجعل الآلیۃ الہا واحدہ، کہتے ہیں ایک الہ، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اچھا اب یہ دو دعوے کر کے نا لوگوں کے سامنے، اچھا آج کا ذہن دیکھیں، عقل میں آنے والی بات ہے یا نہیں کہ ایک انسان ہم میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے، یعنی ان کے ماں باپ بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، ان کی بیویاں بھی ہیں، 40 سال ہمارے اندر گزارے ہیں، اب وہ فرما رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں. تو ان کی بات کیسے ہم مان لیں؟ ہم بھی تو سارے، ہم پر تو وہی نہیں آتی، ان پر کیوں آ رہی؟ اور پھر اتنے سارے خدا کچھ نہیں کر سکتے تو اکیلا خدا. اب آج کا ذہن یہ ہے کہ عقل میں یہ بات آ رہی ہے، یہ بات عقلی ہے. آج بھی لوگ جس کو مانتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی بڑی معقول بات کرتے ہیں. جو بات شریعت کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کا عقلی ہونا آپ کہاں سے ثابت کر سکتے؟ بات سمجھ رہے؟ اصل ایمان ہے ایمان بالغیب، جو نبی کی خبر ہے اس پر. جب آپ نے مان لیا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اب جو انہوں نے فرمایا وہ حق و سچ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا تھا نا جب کسی نے پوچھا کہ سفر میں نماز اگر خوف ہو قصر کرنے کا حکم قرآن میں ہے، امن میں قصر کرنے کا حکم تو قرآن میں نہیں ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو جواب دیا کہ بھائی ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور ہمیں کہا کہ جو وہ کہیں تو مانتے جانا. ہم جو وہ کہتے جائیں گے ہم مانتے جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، ہم نے تو آپ کو ماننا ہے. تو جب مان لیا ہے تو پھر اب آج دیکھیں نا ہر دور میں فتنہ ایک نیا روپ لے کے آتا ہے.
آج اس روپ سے فتنے کو پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے کیا تمہیں عقل نہیں دی، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم نے دنیا نہیں دیکھی، تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بھائی میں جیسا بھی فیصلہ کروں گا وہ 100% غلط ہو سکتا ہے، لیکن مالک جو حکم دے گا اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کا ہر حکم غلطی سے پاک ہے۔ میں جسے آج ٹھیک سمجھ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ کل یہ ثابت ہو جائے اور میں خود ہی کہوں کہ یہ غلط تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جس چیز کو حلال فرمایا وہ حرام نہیں ہو سکتی، جس کو حرام فرمایا وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ تو بات عقلی نہیں دیکھنی، بات وحی کے مطابق دیکھنی۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اب ان کے سردار کیا کرتے تھے کہ ان لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے رہتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ اَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، چلتے بھی رہو اور اپنے الہوں پر ڈٹے بھی رہو۔ یہ جو مرضی کہتے رہے ایک ہی ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، نہیں تم نے نہیں ماننا، تم نے ڈٹے رہنا ہے۔ اِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ بات تو ایسی ہے جو گھڑ لی گئی ہے، تو اس میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، ہم نے پہلے تو یہ بات کبھی نہیں سنی۔ جی جس بندے کو دوسرا کلمہ نہیں آتا وہ بھی یہ کہتا ہے جی پہلے تو کبھی نہیں سنا۔ بھئی آپ کے پاس علم کتنا دین کا کہ آپ نے سنا یا نہیں؟ اور ایک جنازے میں میں نے ایک حدیث پڑھی تو ایک صاحب کہنے لگے، بظاہر وہ کتاب اسلام میں بھی پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں جی یہ میں نے تو اس کتاب میں نہیں پڑھی یہ حدیث۔ میں نے کہا جی کتاب آپ لے آئیں، نکال میں دیتا ہوں، اور اگر میرے پاس آتے ہیں تو کتاب بھی ہے، نشان بھی لگا ہوا، آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ تو دیکھنے کے بعد کافی دیر غور سے دیکھتے رہے کہ حدیث تو لکھی ہوئی ہے اور موجود بھی ہے۔ کہتے نہیں یہ جو آپ نے مانا کیا تھا نا وہ بنتا ہے۔ میں نے کہا جی آپ کر لیں مانا، آپ خود مانا کر لیں، آپ جو مانا کریں کہ مجھے وہ بھی قبول ہے، آپ کریں کیا مانا اس کا؟ تو پتہ بھی کچھ نہیں، اور جی ہم نے تو کبھی نہیں سنا یہ۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، کہہ رہے پہلے تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ خدا ایک ہے۔ اب یہ حالانکہ 1,24,000 انبیاء یہی کہتے رہے کہ اللہ ایک ہے، سب کی دعوت یہ تھی کہ وہ ایک ہے، تو یہ کہہ رہا ہے ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، پہلے تو ہم نے کسی ملت میں یہ بات نہیں سنی، ان ھذا الا اختلاق، یہ انہوں نے خود گھڑی ہے۔ انزل علیہ ذکر من بیننا، تو فرمایا کہتے ہیں کیا نازل کیا گیا نصیحت ہمارے درمیان ان میں سے؟ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ میری نصیحت سے شک میں ہے۔ بل لما یذوقوا عذاب، اور اصل بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے عذاب چکھا نہیں۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یہ بتائیں گے کہ نبوت کس کو ملنی ہے، ان کے پاس ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یہ ان کے پاس بادشاہت ہے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی۔ فلیرتقوا فی الاسباب، انہیں چاہیے کہ پھر یہ چڑھے۔ یہ بتا دیں پھر کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز نہیں کرنا تو پھر کون ہے؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ بتائیں گے کہ کون ہے وہ جس کو نبوت ملنی چاہیے؟ فرمایا جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ لشکر ہیں جو اس سے پہلے بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذی الاوتاد، قوم نوح تھی، قوم عاد اور فرعون جو میخوں والا، اس نے بھی انبیاء کی تکذیب کی۔ وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، اصحاب الایکہ جنگل والے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اولئک الاحزاب، یہ سارے کے سارے گروہ اور جماعتیں گزر چکی ہیں۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی اور پھر ان پر عذاب ثابت ہو گئے۔ اب دیکھیں نا 2 آیات میں اللہ نے ساری قوموں کا ذکر کر دیا، قوم نوح، قوم عاد، قوم بنی اسرائیل، پھر قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ، یہ سب کے سب ہلاک ہوئے ہیں نبی کی بات نہ مان کے۔ تو آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، اور کہتے کیا ہے کہ کیا قرآن پاک کامل نہیں ہے، قرآن پاک مکمل نہیں ہے، قرآن پاک میں ہر چیز کا جواب نہیں ہے؟ تو جب قرآن ہے تو پھر ہمیں حدیث پاک کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں ان کا ایمان قرآن پر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کا قرآن ہونا کس نے بتایا؟ صحابہ کرام کہتے جب وحی نازل ہوتی تھی تو ہمیں آثار صرف نظر آتے تھے کہ پسینہ آ رہا ہے، بوجھل ہو رہے ہیں، سخت سردی میں آپ کو پسینہ آ جاتا ہے، مکھیاں برمرانے کی آواز ہے، ہمیں صرف یہ محسوس ہوتا تھا۔ جب وحی کا اثر ختم ہوتا تھا تو آپ ارشاد فرماتے تھے زبان رسالت سے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔
تو قرآن بنا تب جب زبان رسالت سے آیا. اگر اس زبان پہ ایمان نہیں ہے تو قرآن پر ایمان کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کو تورات بعد میں ملی ہے، فرعون پہلے غرق ہوا ہے. تورات بعد میں ملی ہے، فرعون اور اس کا سارا لشکر پہلے غرق ہوا ہے. تو وہ کتاب کے انکار سے غرق ہوا، نبی کی بات نہ ماننے سے. تو قرآن کتاب کا انکار ہوگا تب بھی ہلاک ہوں گے، نبی کی بات کا انکار ہوگا تب بھی ہلاک ہوں گے. اللہ سمجھنے کی توفیق.